السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طالبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گی۔ آج ہم ایک نہایت مبارک اور بابرکت کتاب کا مطالعہ یا پھر کہیں کہ آغاز کرنے جا رہے ہیں، وہ ہے سیرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو دراصل یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا بیان ہے، جس میں ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ایک مسلمان کو اپنی جو زندگی ہے وہ کس طرح گزارنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے بہترین نمونہ بنا ہے، اس لیے سیرت کا مطالعہ ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے میں مدد دیتا ہے۔ تو اس کتاب کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم شروع کریں گے۔ یہ درسات دینیہ جو سال اول ہے اس کے نصاب میں شامل ہے۔ یہ کتاب، یہ اس کے مضامین ہیں۔ تو جیسے کہ میں انٹروڈکشن جو میں نے ویڈیو بنائی تھی اس میں نے بتا دیا تھا کہ ہم نے جو بھی کتابیں شروع کرنی ہے اس کتاب میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے سب سے پہلے جو ہے میں نے اس میں دعا سکھائی ہے، ہم نے وہ دعا پڑھ کے پھر شروع کرنا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلا جو ہمارا ادھر ایک ٹاپک آ رہا ہے، مضمون ہے، وہ ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب شریف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مطہر تمام دنیا سے زیادہ شریف اور پاک ہے، اور یہ وہ بات ہے کہ تمام کفار مکہ اور آپ کے دشمن بھی اس سے انکار نہ کر سکے۔ ابو سفیان نے بحالت کفر شاہ روم کے سامنے اس کا اقرار کیا، حالانکہ وہ اس وقت چاہتے تھے کہ اگر کوئی گنجائش ملے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر عیب لگائیں۔ آسان الفاظوں میں اگر آپ کو بتاؤں تو یہ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب شریف ہے وہ تمام دنیا میں کیا ہے، تمام دنیا سے زیادہ پاک ہے۔ اب جو ابو سفیان تھا وہ کیا تھا، کفر کے راستے پر تھا، لیکن پھر بھی اس نے شاہ روم کے سامنے اس بات کا اقرار کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب شریف جو ہے وہ نہایت پاک اور شریف ہے، ٹھیک ہے۔ اس وقت چاہتا تھا تو ان پر الزام لگا سکتا تھا، لیکن کیا کہ ان کو اسے پتہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب شریف نہایت ہی پاک ہے۔ اب یہ بتا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب شریف والد ماجد کی طرف سے کیا ہے، یعنی کہ کہاں سے شروع ہوتا ہے۔ تو جیسے محمد بن عبداللہ، بن یہاں پر لگا مطلب بیٹے، جیسے محمد بن عبداللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ کے بیٹے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصا بن کلاب بن مرہ بن قعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔ اب آگے یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں تک سلسلہ نسب اجماع امت سے ثابت ہے، یعنی مفسرین، کافی زیادہ مفسرین جیسے 10-12 کہہ لو، انہوں نے کیا کیا ہے کہ یہاں تک ثابت کیا ہے، اور یہاں سے آگے حضرت آدم علیہ السلام تک اختلاف ہے، اس لیے اس کو طے کیا جاتا ہے۔ آپ کو اختلافات کی جو چیزیں ہیں وہ اس کتاب میں نہیں ملیں گی۔ اس کے جو مؤلف ہیں وہ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع ہیں رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے جو ہے اختلافات کے بغیر اس کتاب کو لکھا ہے۔ اب ہے، اور والدہ معاشرہ کی طرف سے آپ کا نسب یہ ہے، محمد بن آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب۔ اس سے معلوم ہوا کہ کلاب بن مرہ میں آپ کے والدین کا نسب جمع ہوتا ہے، یعنی کہ والدین میں جو ہے کلاب بن مرہ سے جو ہے وہ کیا ہوا کہ نسب جو ہے وہ جمع ہو گیا، تبھی اس کو آگے نہیں لکھا کیونکہ دوبارہ سے وہی شروع ہو جانا تھا۔ اچھا، ولادت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کا ظہور۔ جس طرح آفتاب سے پہلے صبح صادق کی عالمگیر روشنی اور پھر شفق سورہ دنیا کو طلوع آفتاب کی بشارت دیتے ہیں، اسی طرح جب آفتاب نبوت کا طلوع ہوا تو اطراف عالم میں بہت سے ایسے واقعات ظاہر کیے گئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر دیتے تھے، جن کو محدثین و مورخین کی اصطلاح میں ارہاسات کہا جاتا ہے۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ظہور، ولادت کا مطلب کہ ایک وقت آیا تو ایسی برکات نازل ہونے لگیں، ٹھیک ہے، تو ان کو کیا کہتے ہیں، محدثین اور مورخین ارہاسات کہتے ہیں۔
اب یہ ہم آگے پڑھیں گے کہ وہ کیا تھے. کہ سب سے پہلے حضرت آمنہ یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا بیان ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بدن میں بصورت حمل مستقر ہوئے تو انہیں خواب میں بشارت دی گئی کہ وہ بچہ جو تمہارے حمل میں ہے اس امت کا سردار ہے. جب وہ پیدا ہوں تو تم یوں دعا کرنا کہ ان کو ایک خدا کی پناہ میں دیتی ہوں اور ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھنا. سبحان اللہ. اور فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حمل رہنے کے بعد میں نے ایک نور دیکھا جس سے شہر بصرہ علاقۂ شام کے محلات ان کے سامنے آ گئے. اور فرماتی ہیں کہ میں نے کسی عورت کا کوئی حمل نہیں دیکھا جو آپ سے زیادہ سہل اور سبک ہو. یعنی ایام حمل میں جو متلی یا سستی وغیرہ عموماً عورتوں کو رہتی ہے وہ کچھ مجھے پیش نہ آئی. ان کے علاوہ اور بہت سے واقعات رونما ہوئے جن کی اس مختصر سے رسالے میں گنجائش نہیں. اب یہاں بتا رہی ہیں، سب سے پہلے بتا رہی ہیں کہ انہیں خواب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت دی گئی کہ جو بچہ تمہارے بدن میں ہے جب وہ پیدا ہو تو اسے ایک اللہ کی پناہ میں دینا اور اس کا نام محمد رکھنا. یعنی کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تجویز کیا گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کے بعد فرماتی ہیں کہ میں نے ایک ایسا نور دیکھا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بدن میں تھے تو ایسا نور دیکھا کہ جس سے علاقہ شام اور شہر بصرہ کے جو محلات ہیں وہ ان کے سامنے آ گئے. اس کے بعد فرماتی ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حمل میں تھے تو کہہ رہی ہیں کہ وہ جو عرصہ گزرا 8 9 یا 10 ماہ کا جو ایک عرصہ گزرا ہے وہ اتنا سہل یعنی کہ اتنا آسان تھا کہ اس میں جو عموماً عورتوں کو متلی وغیرہ یا طبیعت خراب ہوتی ہے وہ انہیں کچھ پیش نہ آئی. سبحان اللہ. ہم بتا رہے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت. اس بات پر جمہور کا اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ماہ ربیع الاول میں اس سال ہوئی جس میں اصحاب فیل نے بیت اللہ پر حملہ کیا اور خداوند عالم نے ان کو ابابیل یعنی چند حقیر جانوروں کے ٹکڑوں کے ذریعے شکست دی، جس کا اجمالی واقعہ قرآن عزیز میں بھی موجود ہے. اور در حقیقت واقعہ فیل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی برکات کا مقدمہ تھا. جائے ولادت وہ مکان ہے جو بعد میں حجاج کے بھائی محمد بن یوسف کے ہاتھ آیا. مورخین نے لکھا ہے کہ واقعہ فیل 20 اپریل 571 میں ہوا جس سے معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 571 سال بعد ہوئی. اب سب سے پہلے تو اصحاب فیل ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ جب یمن کے بادشاہ نے ہاتھیوں کی فوج لے کر بیت اللہ پر حملہ کرنے کا سوچا تھا تو ان کو اصحاب فیل کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب اللہ تعالیٰ نے ان کو ابابیل یعنی کہ وہ ایک قسم کے پرندے تھے تو ان کے جو چونچ تھے ان میں کنکر تھے یعنی کہ پتھر تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان سے جو ہے اس کو ان کے اصحاب فیل کو جو ہے وہ کیا کر دی، شکست دے دی. اس بادشاہ کو اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے سارے جو ہاتھی کا لشکر تھا اس سب کو شکست دے دی. تو یہ بھی ایک قسم کی ایک معجزہ تھا، ایک قسم کا معجزہ تھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے پیش آیا مکہ مکرمہ میں. ٹھیک ہے. اب بتا رہے ہیں کہ امام حدیث ابن عساکر نے دنیا کی مجمل تاریخ اس طرح لکھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 1200 برس کا فاصلہ ہوا اور حضرت نوح علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک 1142 سال کا اور ابراہیم علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام تک 565 برس کا اور موسیٰ علیہ السلام سے داؤد علیہ السلام تک 572 اور داؤد علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک 1356 اور عیسیٰ علیہ السلام سے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 600 برس کا فاصلہ گزرا. اس حساب سے ہمارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تک 5020 سال ہوئے اور حضرت آدم علیہ السلام کی مشہور قول کے مطابق 40 کم 1000 سال ہوئی. یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو عمر تھی وہ بتاتے ہیں نا کہ 40 کم 1000 سال کی عمر تھی. اس لیے آدم علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے سے تقریباً 6000 سال بعد یعنی 7ویں 1000 سال میں خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروز ہوئے. یہ ابھی آپ نے اچھا یہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں یا آپ نے جو ہے یہ کیا کرنا ہے، ان کو یاد کرنا ہے. یہ جو بھی ٹاپکس ہیں آپ نے ان کو یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے. آسان الفاظ میں ان کو بتاتی ہوں، دوبارہ ریپیٹ کرتی ہوں تاکہ وہ آپ کو آسان الفاظ میں سمجھ بھی
آ جائیں. ٹھیک ہے. الغرض جس سال اصحاب فیل کا حملہ ہوا اس کے ماہ ربیع الاول کی 12ویں تاریخ روز دوشنبہ، شنبہ جو ہے پیر کو کہتے ہیں، تو یعنی کہ 2 تاریخ تھی، پیر کا دن تھا. دنیا کی عمر میں ایک نرالا دن ہے کہ آج پیدائش عالم کا مقصد ہے. لیل و نہار کے انقلاب کی اصلی غرض آدم علیہ السلام اور آدم کا فخر، کشتی نوح کی حفاظت کا راز، ابراہیم کی دعا اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیشن گوئیوں کا مصادق یعنی ہمارے آقائے نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رونق افروز عالم ہوتے ہیں. ادھر دنیا کے بت خدا میں آفتاب نبوت کا ظہور ہوتا ہے، ادھر ملک فارس کے کسریٰ کے محل میں زلزلہ آتا ہے جس سے اس کے 14 کنگرے گر جاتے ہیں. بحیر ساوا یعنی جو ملک فارس کا ایک دریا ہے، دفتر خشک ہو جاتا ہے. فارس کے آتش کدا کی وہ آگ جو 1000 سال سے کبھی نہ بجھی تھی، وہ خود بخود سرد ہو جاتی ہے. اور ادھر حقیقت، آتش پرستی اور گمراہی کے خاتمے کا اعلان اور فارس اور روم کی سلطنتوں کے زوال کی طرف اشارہ ہے. صحیح احادیث میں ہے کہ ولادت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کے بدن سے ایک ایسا نور ظاہر ہوا جس سے مشرق و مغرب روشن ہو گئے. اور بعض روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر جلوہ افروز ہوئے تو دونوں ہاتھوں پر سہارا دیے ہوئے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاک کی مٹھی بھری اور آسمان کی طرف دیکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اس میں یہاں پر بتا رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش ہے وہ 12 ربیع الاول بروز پیر کے دن ہوئی. ٹھیک ہے. اور بروز پیر کے دن ہوئی. اس کے بعد بتا رہے ہیں کہ جو بھی مقاصد ہے حضرت آدم علیہ السلام کا، اس کے بعد حضرت وہ نوح علیہ السلام کی کشتی کی حفاظت کا راز، جو حضرت ابراہیم کی دعائیں تھیں، موسیٰ اور عیسیٰ کی پیشن گوئیاں تھیں، ان سب کا مصادق کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آنا تھا اور امت محمدیہ ہم نے بننا تھا. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد بتا رہے ہیں کہ جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا، یعنی کہ جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو ملک فارس اور کسریٰ کے محل میں زلزلہ آ گیا اور اس کے 14 کنگرے یعنی کہ جو ایک قسم کی منزلیں تھیں وہ گر گئیں. ٹھیک ہے. بحیرہ سوا جو ایک دریا تھا ملک فارس کا، وہ ایک دم خشک ہو گیا. اس کے بعد فارس کے آتش کدا میں جو ایک آگ لگی تھی جو 1000 سال سے نہ بجھی تھی، خود بخود خشک ہو گئی یعنی کہ سرد ہو گئی. تو یہ سب کیا تھا؟ یہ جو بھی اس وقت میں عرب میں بت پرستی چل رہی تھی اس سب کے خاتمے کا اعلان تھا اور فارس اور روم کی سلطنتوں کی طرف اشارہ تھا کہ ان کا زوال شروع ہونے والا ہے. تو اب جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ باقی کے جو ہم ٹاپکس ہیں انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں کمپلیٹ کریں گے. تو آپ نے ان کو یاد کرنا ہے. امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.